میری ماں باپ کو گالیاں دی جاتی تھی، تمہارے باپ بھائی خسرے ہیں، تم یہ ہو تم وہ، تم لوگوں نے کبھی مرد نہیں دیکھے، تمہاری زندگی میں پہلے تھے وہ بھی خسرے تھے، تمہیں مرد میں ملا ہوں۔ مرد الکیس کے فادر میرے فیس کے اتنے پاس آ گئے، اتنے پاس کہ چپ کر جا، تینوں خدا دا واسطہ، ایسے بول رہے تھے۔ اللہ میں نے کہا بابا پیچھے ہٹ جاؤ، اس طرح کی جو ہوتی ہیں نا غلط کیس ڈال دیتی ہیں۔ میری وائف کو کی گئی جو کہ میں نے نہیں کی ہوئی تھی، وہ باتیں میری وائف کو کی گئی اور میری وائف کو میرے خلاف کیا گیا۔ ان کے ایک فیملی ممبر نے برکت کی، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گا، بٹ مجھے میرے والد صاحب کے نام کو رشید، بغیرت رشید، ذلیل رشید، مطلب میرا نام ہٹا کے یہ چیزیں لکھ کے یہ فین پیجز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے باپ کو گالیاں نکالنا تم لوگوں کے لیے ٹھیک ہے۔ I fucking love my wife and daughter bro۔ سمیع رشید کا سحر حیات کے الزامات پر رد عمل۔ سمیع نے یہ کر دیا، سمیع نے وہ کر دیا، سمیع نے اپنی بیٹی کا استعمال کر دیا اور بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ میں نے کیا کہا میری بیٹی کے بارے میں؟ اور کوئی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیا ہی کہے گا؟ ایون تو بیٹی کو چھوڑیں، بیٹی تو بعد میں آئی ہے میری، میں نے اپنی وائف کے بارے میں ہی کیا بولا؟ میں نے سحر کے بارے میں بھی کبھی بھی کسی پلیٹ فارم پہ کسی کے ساتھ پرسنل میسج میں، کسی دوست کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ کبھی بھی ذکر نہیں کیا کہ یار میری وائف ایسے یا میری وائف ویسے یا میری وائف نے یہ کیا یا میری وائف نے وہ کیا۔ اپنی وائف کے بارے میں، وہ ایک مرد ہے تو وہ ذلیل ہو رہا ہے، لیکن اگر وائف پیسے کماتی ہے اور اپنے شوہر یا اپنی بیٹی پہ لگا کے سوشل میڈیا پہ بار بار کہتی رہے کہ بھائی میں نے بردے، میں نے خرچہ، تب وہ وومن کارڈ ہے تو وہ سب ٹھیک ہے۔ میرا یہ نہیں تھا کہ میں کام نہیں کرتا تھا، میرا یہ تھا شاید میں سحر سے کم پیسے کماتا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ تھوڑا زیادہ کما کے کچھ زیادہ کر بھی لیتی تھی تو اس میں کیا بری بات ہے یار۔ ٹک ٹاکر سمیع رشید نے سابقہ اہلیہ ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر سحر حیات کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ حال ہی میں سحر حیات نے طلاق کی وجہ بتاتے ہوئے سمیع رشید پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ بار بار طلاق کی دھمکیاں دیتے تھے اور اپنے والدین کے سامنے تذلیل کرتے تھے۔ میری اس پوری ویڈیو میں اگر میں جھوٹ بولوں مجھ پر خدا کی لعنت ہو، اور میں مسلمان ہوں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اس کو جو جھوٹ بولے اس ویڈیو میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی سمیع نے کہا یہ نہ اٹھائیے، میرے پیسوں کا آیا، میں اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے خلا لیا کیونکہ ماما اسٹیج پہ چڑھ گئی اور کیک کٹ ہو گیا۔ کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے صرف ایک کیک کٹنگ پہ خلا لے کر اتنی باتیں نہیں سنتا۔ کوئی بھی آج کل معاشرہ عورت کو نہیں بخشتا جس نے خلا لیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں تھا سٹیپ میرے لیے اٹھانا۔ وائف کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ابیوز ہوئی، آپ کو ابیوز کیا گیا۔ میں نے آج تک میں، اگر آپ لوگ کہتے ہیں، اگر آپ لوگ مسلمان ہیں نا زیادہ تر لوگ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے آج تک اپنی وائف پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے، جتنی دیر ہماری شادی رہی ہے۔ طلاق کی بات بتاؤ، ٹھیک ہے، میری نا اپنی اوقات میں رہو، ٹھیک ہے، اپنی اوقات میں رہو، اپنی لمٹ میں رہیں آپ۔ اب ہاتھ پیچھے کر لیں آپ لوگ یار، ایک منٹ پلیز۔ آپ لوگ عجیب یار تماشا لگایا آپ لوگوں نے، کہیں نہیں جا رہی، میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، چپ کر جاؤ۔ بات ہے ایک شوہر کو غصہ آتا ہے، ایک بوائے فرینڈ کو بھی غصہ آئے گا جب آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا۔ میں تو پھر شوہر تھا تب، میری اوبویس سی بات ہے میں نے بھی بہت غلط الفاظات یوز کیے ہوں گے اور ان کی طرف سے بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ اوبویس سی بات ہے یار جب لڑائی ہوتی ہے کوئی بھی کسی کو یار، لڑائی میں میاں بیوی یا بہن بھائی یا کوئی بھی ایک دوسرے کو ہاتھ ڈالنے لگ جائے موتیوں کے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ پارٹ آف لائف ہے، بٹ ہاں میں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب سمیع رشید نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری طلاق بیٹی کی سالگرہ کی تقریب کے دوران ہونے والی ایک چھوٹی سی لڑائی کی وجہ سے ہوئی، اور وائرل ہو جاؤ گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ سوشل میڈیا نے لوگوں کا دماغ اتنا خراب کر دیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو آگ لگا دی جائے۔ تو آپ میاں بیوی اپنی ایک بیٹی کا کیک کاٹ کرو، بھائی ان کے گھر کا میں بڑا بیٹا، ہم دو بھائی ہیں صرف۔ سمیع میری ماں اگر میری بیٹی جو ان کا خون ہے اس کی برتھ ڈے کیک کٹنگ پہ اگر سٹیج پہ آ گئی ہیں تو اس میں کیا بڑا تماشا ہو گیا؟ بٹ اگر میں نے دونوں فیملیز کو سٹیج پہ بلا لیا اور سائڈ پہ کھڑا کیا تھوڑا سا اور ہم دونوں بیچ میں کیک کٹ کر رہے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے؟ جو ٹک ٹاکر نے مزید بتایا کہ میرے والدین میری بیٹی کے ساتھ تصویر بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ بات سحر کو پسند نہ آئی اور وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے والدین سے پارٹی میں اسٹیج چھوڑنے کو کہوں۔ انہوں نے بتایا یہ جھگڑا بڑھ گیا اور ہم دونوں الگ ہو گئے اور بالآخر طلاق ہو گئی۔ اور میں نے کہا یار سامنے کیمراز آن ہے، میں کیسے ان سب کو نیچے اتار سکتا ہوں؟
खैर इस बात पे बहस हुई हमारी वहां पे। मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा यार बस करो, अगर वो आ गया मैं साइड पे खड़े हैं, हम दोनों बीच में केक दोबारा कट कर लेंगे, दोबारा केक मुंह आगे कट हो जाएगा, इसमें क्या बड़ा तमाशा होगा अगर पेरेंट्स स्टेज पे आ गए हैं तो। ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पे माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया, आप खुद भी समझदार हैं। एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई उस बात से मैं इनसे खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है, मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को कहें मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की। मैंने कहा समी सब देख रहे हैं, तो इन्होंने गाली दे के कहा मेरे उसको भी मेरे इधर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती। याद रहे कि सहर याद ने तलाक की वजह अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी जिनकी मैं वजाहत करना चाहती हूँ। वो जाती थी, मैं मनाता था, मैं नाराज होना वो मना लेती, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं मियां बीवी में, जिनको कंसीडर करके पता नहीं क्या समी ने अब्यूज किया, समी ने ये किया, समी ने कुछ नहीं किया। इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मामा और इसके भाई बाहर गए थे। इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। उन्होंने लिखा कि 1 साल से बेटी की याद नहीं आई, लेकिन अब सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए बेटी के बारे में पोस्ट किया जा रहा है। इसी के थ्रू एक कॉल करवाई कि जी मुझे मेरी बेटी से मिलने थे, मेरी बस हो गई है, मैं मर जाऊंगा। प्रूफ भी पड़ा, अपनी माँ के पेट में देखा है, उसके बाद अपनी माँ के हाथ में अपने साथ देखा है। मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं जैसा भी शोहर मुझे कहूँ, मैं एक बाप तो बन नहीं सकता था अच्छा यार। मैंने कहा मुझे उससे मिलवा दें। इनकी वो फैमिली मेंबर आगे से जवाब देती हैं कि वो तो पता नहीं, वो अपने पापा को पता नहीं क्या, लेकिन वो अपनी गाड़ी बहुत मिस कर रही है, बाप को मिस नहीं कर रही, आयरा गाड़ी मिस कर रही। तो गाड़ी में जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है उसमें थोड़े से पैसे मेरे हैं, गाड़ी में इनके जो पैसे हैं वो किस तरह से हैं, 60 से 70 लाख रुपए गाड़ी में मेरा है, 10 लाख इनका है। उन्होंने मजीद लिखा कि लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, मेरे पास खुद को साबित करने के लिए सबूत मौजूद है। बातें मेरे पास इससे 4000 ज्यादा बातें करने के लिए। मुझे लगता है मुझे सिर्फ उतना बताना चाहिए जितना जरूरी है कि मैंने खुला क्यों लिया। बाकी किसी को जज करना होता है, किसी के पास है, उसको जज ना किया करें। जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अच्छा बन रहा होता है ना, जो चुप बैठा होता है उसको आप कहते हैं कि वो बुरा है, जो बहुत अच्छा प्रिटेंड कर रहा होता है आप कहते हैं वो जो है वही अच्छा है। ऐसा नहीं होता। मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए HDN।